بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو خدا کی نشانیاں اور دانائی کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سچائی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اگر کوئی تجھ سے اس میں جھگڑا کرے بعد اس کے کہ تجھے پورا علم آ چکا ہے، تو کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہارے آپ کو بلائیں، پھر اللہ کے حضور دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ یہی سچی بات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی اتری ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان باتوں میں بھی جھگڑا کیا جن کا تمہیں کچھ علم تھا۔ پھر ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور انہیں شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے گواہ ہو؟